اچھا، تو آج ہم کیلنڈر میں 12 اگست کے دن پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں آپ دیکھیں تو بڑی جنگوں سے لے کر ٹیکنالوجی کی اہم ایجادات اور کئی بڑی شخصیات کی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جی بالکل، اور ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں وہ زیادہ تر اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے ہیں، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان میں سے کچھ خاص، کچھ دلچسپ باتیں آپ تک پہنچائیں تاکہ اس دن کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ تھوڑی سمجھ میں آئے۔ صحیح، تو پھر دیکھتے ہیں 12 اگست کی تاریخ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ اچھا، تاریخی واقعات سے شروع کرتے ہیں۔ 1164 یعنی 1164 جی اس سال نور الدین زنگی نے حارم کے مقام پر صلیبی فوجوں کو شکست دی۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ یقیناً، اور اس فتح کا اثر بھی خطے میں طاقت کے توازن پر کافی گہرا پڑا تھا۔ پھر اگر ہم صدیوں آگے آئیں تو بالکل مختلف میدان میں 1964 میں جنوبی افریقہ پر اس کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی وجہ سے اپارتھائڈ؟ جی اپارتھائڈ کی وجہ سے اولمپکس میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے کھیل بھی عالمی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اسی تاریخ کو 12 اگست کو ہی ایک بہت بڑا افسوسناک سانحہ بھی پیش آیا 1985 میں۔ جاپان ایئر لائنز والا واقعہ ہے نا؟ جی ہاں، جاپان ایئر لائنز کی فلائٹ 123 تباہ ہو گئی اور اس میں 520 لوگ جان سے گئے۔ اللہ رحم کرے، 520! یہ تو ایک اکیلے جہاز کا شاید اب تک کا سب سے ہولناک حادثہ ہے۔ ہاں، یہی مانا جاتا ہے۔ ہاں افسوسناک ہے۔ اچھا، پاکستان کے حوالے سے بھی یہ دن اہم ہے۔ 1955 میں اسی دن گورنر جنرل سکندر مرزا نے اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی حکومت ختم کی تھی۔ اچھا جی، اور چودھری محمد علی کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ تو یہ پاکستان کی ابتدائی سیاسی تاریخ کے جو اتار چڑھاؤ تھے ان کی ایک مثال ہے۔ صحیح، یعنی سیاسی ہلچل بھی تھی اس دن، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑا قدم 1981 میں IBM نے ہاں، اپنا پہلا پرسنل کمپیوٹر IBM PC مارکیٹ میں لانچ کیا۔ ذرا سوچیں، اس ایک مشین نے کمپیوٹر کو کیسے بڑی کمپنیوں کے کمروں سے نکال کر عام لوگوں تک پہنچانے کا راستہ کھولا۔ بالکل، اس نے تو جیسے ٹیکنالوجی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، اب اگر ہم اس دن پیدا ہونے والی شخصیات کو دیکھیں تو 1924 میں پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق کی پیدائش ہوئی۔ جی، اور سائنس کی دنیا سے بھی ایک بڑا نام ہے۔ 1887 میں نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعت ارون شروڈنگر پیدا ہوئے۔ شروڈنگر کوانٹم میکینکس والے؟ بالکل، ان کا کام وہ جو بہت ہی چھوٹے ذرات کی سائنس ہے، کوانٹم میکینکس، اسے سمجھنے میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر ان کی وہ مشہور شروڈنگر ایکویشن۔ اچھا، فلمی دنیا کی بات کریں تو 1881 میں مشہور امریکی ڈائریکٹر سیسل بی ڈومل، کلاسک فلموں والے، جی، جو اپنی بڑی شاندار قسم کی فلمیں بنانے کے لیے جانے جاتے تھے، اور 1941 میں اداکارہ ڈائنا آئیوی کی بھی پیدائش اسی دن ہوئی۔ ایک دلچسپ ذکر ویسے رومن جنرل جولیس سیزر کا بھی ملتا ہے۔ جولیس سیزر 12 اگست؟ جی، کہ وہ 100 قبل مسیح میں اسی دن پیدا ہوئے۔ حالانکہ اس تاریخ پر سب مورخین متفق نہیں ہیں، تھوڑا اختلاف ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی اتفاق نہیں ہو پاتا۔ اچھا، جہاں تک وفات کا تعلق ہے تو قدیم تاریخ میں جائیں تو 30 قبل مسیح میں مصر کی مشہور ملکہ کلیوپاترا کی موت۔ کلیوپاترا؟ واہ! جی، اسی دن ہوئی۔ تاریخ کا ایک پورا دور جیسے ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اور ادب و فن کی دنیا سے بھی کئی اہم نام ہیں جو اس دن رخصت ہوئے۔ 1827 میں انگریزی شاعر اور پینٹر ولیم بلیک، جی، 1955 میں ادب کا نوبل انعام جیتنے والے جرمن ادیب تھامس مان، اور 1964 میں جیمز بانڈ کے کردار کو تخلیق کرنے والے ایان فلیمنگ۔ ایان فلیمنگ بھی، یہ تو واقعی بڑے نام ہیں۔ اچھا، 1982 میں مشہور امریکی اداکار ہنری فونڈا کمال کے اداکار تھے۔ جی بالکل، اور 1975 میں پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز براڈ کاسٹر ZA بخاری صاحب۔ ZA بخاری، ان کی آواز اور اردو لاجواب۔ بالکل، ان کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ سائنس کی دنیا میں بھی دیکھیں تو نقصانات ہوئے۔ 1955 میں نوبل انعام یافتہ کیمیاءدان جیمز بی سمنر، اچھا، اور 1979 میں ایک اور نوبل انعام یافتہ بائیو کیمسٹ
سر ارنسٹ بوریچین، ان کی وفات بھی 12 اگست کو ہی ہوئی۔ تو دیکھیے 12 اگست کا دن کیسا رنگا رنگ ہے، جنگیں بھی ہیں، سیاسی فیصلے بھی، ٹیکنالوجی کے اہم موڑ بھی، پھر عظیم ذہنوں کی پیدائش اور کئی اہم نامور شخصیات کا دنیا سے چلے جانا، سب کچھ اسی ایک تاریخ میں ہے۔ بالکل، یہ تاریخ جیسے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک ہی دن دنیا کے مختلف کونوں میں کتنے الگ الگ معنی رکھ سکتا ہے۔ کہیں کوئی فتح منا رہا ہے، کہیں کسی سانحے کا سوگ ہے، جی، کہیں کوئی نئی ایجاد ہو رہی ہے، تو کہیں کوئی بڑا فنکار یا سائنسدان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ ماضی کے یہ واقعات، یہ لوگ آج بھی ہماری دنیا پر، ہماری سوچ پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ تاریخ صرف گزرا ہوا کل نہیں ہوتی ہے نا، وہ تو ایک مسلسل بہاؤ ہے جس کے اثرات حال میں بھی نظر آتے ہیں۔ بس یہی سوچنے کے لیے کافی ہے کہ ایک عام سی نظر آنے والی تاریخ بھی اپنے اندر کتنی کہانیاں اور کتنے تضادات سموئے ہوئے ہو سکتی ہے۔